اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان مان، آج دسمبر 1968 کی 8 تاریخ ہے اور درس میں سلسلہ کلام سورہ بقرہ کی آیت 104 سے شروع ہوتا ہے۔ ابھی مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ پچھلے درس میں نے آیت 102 کی تشریح میں کافی وقت لیا تھا، بات کافی حد تک صاف ہو گئی ہے، لیکن اگر اس آیت کا میں ترجمہ ایک بار دہرا دے تو بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ ترجمہ سمجھنے کے لیے اس پس منظر کو جو اس میں معذوف ہے، انڈرسٹوڈ ہے، اسے سامنے لے آئیے تو ترجمے سے بات واضح ہو جائے گی۔ اور وہ پس منظر یہ تھا کہ یہودیوں کے ہاں یہ ایک افسانہ چلا آ رہا تھا کہ 2 فرشتے اتارے گئے، وہ بابل میں ہیں، ہاروت و ماروت ان کا نام ہے۔ ان پر خدا کی طرف سے شہر نازل ہوتا ہے، اس میں اعظم کی قسم کی چیزیں۔ پھر لوگ ان کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ سکھا دیجئے، تو وہ ان سے یہ کہتے ہیں کہ نہ بابا، ہم تو مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، تم کیوں مصیبت میں پھنستے ہو؟ لیکن اس کے باوجود وہ لوگ اصرار کرتے تو وہ پھر بہرحال ان کو سکھا دیتے، وہ ایسی چیزیں سکھا دیتے جو میاں بیوی میں تفرقہ پیدا کر دیتی اور اس سے ان کو وہ نقصان ہو جاتا۔ اور پھر وہ یہ کہتے کہ صاحب یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ بہرحال خدا کے حکم سے ہوتا ہے۔ یہ چیز ذہن میں رکھیے تو اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ترجمہ صاف ہو جاتا ہے۔ بات یہاں سے چلتی ہے کہ یہ سارا افسانہ ہے، یہ ان کی ساری باتیں خرافات ہیں، ان میں کوئی چیز بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ما انزل علی الملکین، یہاں سے بات شروع ہو گئی۔ ہم نے کچھ نہیں نازل کیا ان فرشتوں کے اوپر جو یہ کہتے ہیں بابل میں ہاروت اور ماروت کے نام سے ہیں۔ یہ بات بھی غلط ہے کہ وہ لوگوں کو سکھاتے تھے، جب لوگ ان کے پاس آتے تھے تو کہتے تھے کہ صاحب ہم سے نہ سیکھیے، ہم کو فتنے میں مبتلا ہے، تم کیوں کفر کرتے ہو؟ یہ بات بھی نہیں ہے صاحب، یہ بات بھی نہیں کہ وہ لوگوں کو وہ کچھ سکھاتے تھے کہ جس سے میاں اور بیوی میں تفرقہ پیدا ہوتا تھا۔ اور نہ ہی یہ چیز تھی کہ وہ کہتے تھے کہ صاحب ہم تو کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ جو کچھ ہوتا ہے خدا کے حکم سے ہوتا ہے۔ یہ کوئی چیز بھی ان میں سے ٹھیک نہیں ہے۔ یہ یہاں تک جو کچھ کہا گیا ہے یہ اس کی تردید ہے جو ان کے ہاں یہ چیز اس زمانے میں مسلمہ معروف چلی آ رہی تھی۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ ہے اس زمانے کے پھر جو یہودی ان کی پیروی میں یہ سند دیتے ہوئے ٹونے ٹوٹ کے تعویذ گنڈے یہ کرتے تھے اور اس سے وہ کچھ پیسے بٹور لیتے تھے، کچھ اس سے نفع حاصل کرتے تھے۔ تو یہاں سے دوسری چیز ہے، یہاں دیکھ لیجیے آپ، وہاں وہ مطلق سوئے کے نشان سے دے کے وقت ایک دوسری بات شروع کی ہے یہاں سے کہ یہ جو کچھ لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ یہ ان کو حقیقت میں فائدہ نہیں پہنچاتی، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم کچھ کمائی کر لیتے ہیں، یہ فائدہ نہیں پہنچاتی، یہ در حقیقت نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، اس لیے کہ وہ اس سے اس دنیا کا کچھ نفع تو کما لیتے ہیں، یہ تو خرید لیتے ہیں، لیکن آخرت اس کی عوض میں وہ بیچ دیتے ہیں۔ اور کتنی بری چیز ہے جو کہ وہ خریدتے ہیں اپنے آپ کو بیچ کر، ایک کاش اتنی سی بات وہ جان لیتے۔ یہ ہے جی عام ترجمہ، اور اس کو اگر آپ ایک مربوط سلیس اردو میں ترجمہ دیکھنا چاہیں تو میرا مفہوم القرآن دیکھیے، اس میں یہی چیز جو ہے ایک ربط کے ساتھ میں نے بیان کر دی ہے، یہ اس کا آپ ترجمہ سمجھ لیجئے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، قرآن کی آیات کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کیا کیجئے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ترجمہ جو ہے اس میں لفظوں کا بدل سبسٹیٹیوٹ ایک لفظ میں اردو میں ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کا آپ مفہوم سمجھ سکتے ہیں دوسری زبان میں، قرآن کریم کا ترجمہ اس دنیا کی کسی زبان میں ہو ہی نہیں سکتا۔ ترجمے کے معنی ہوتے ہیں لفظ کی جگہ دوسری زبان کا لفظ دے دینا۔ اس طرح سے قرآن نہیں سمجھا جا سکتا، اس کا ترجمہ کسی زبان میں نہیں ہو سکتا۔
بہرحال میں کوشش یہی کیا کرتا ہوں کہ اس میں تشریح کروں، اور مفہوم القرآن میں نے مفہوم سمجھایا ہے ان آیات کا، ترجمہ میں نے وہاں بھی نہیں کیا، ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، جیسا میں نے شروع میں عرض کیا تھا، ترجمہ کسی زبان میں نہیں قرآن کا ہو سکتا۔ آیت 104 سے بات آج شروع ہوتی ہے۔ وہی بنی اسرائیل کی داستان، وہی یہودیوں کی ذہنیت، وہی ان کی نفسیاتی کیفیات، انہیں سامنے لا کے کہا یہ گیا ہے، اے جماعت مومنین، تم نے کہیں یہ نہ کرنا، تم نے ایسا نہ ہو جانا، تم نے یوں نہ بن جانا۔ یہ ہے جو انداز چلا آ رہا ہے ہمارے ہاں، یا ایھا الذین، یعنی قرآن میں ان آیات میں میرا مطلب ہے، یہ انداز چلا آ رہا ہے اس وقت تک درس کی ان آیات میں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ جماعتی زندگی کا ایک بڑا بنیادی اصول اس کے اندر بیان ہوا ہے۔ جماعت کے اندر آنے سے آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ڈسپلن قائم رکھیں، جو فیصلے وہاں ہوں ان کو بگوش ہوش سنیں، ان پر پھر عمل کریں۔ اگر قدم قدم پر آپ نے یہ اصرار شروع کر دیا کہ فلاں معاملے میں بھی ہم پہ رعایت کر دیجئے، فلاں معاملے میں ذرا ڈھیل دی دیجئے، اس کو ریلیکس کر دیجئے، اس میں کوئی فیور شو کر دیجئے، جماعت میں پہنچ کے اگر آپ نے یہ کچھ شروع کیا تو وہ جماعت چل ہی نہیں سکتی، وہ نظام ہی نہیں چل سکتا جس میں افراد اس قسم کے تقاضے کریں۔ تقاضے اگر پورے کرنے شروع کر دیے جائیں افراد کے تو جماعتی مسلطیں کہاں جائیں گی، اور اگر افراد کے تقاضے پورے نہ کیے جائیں تو وہ بگڑ کے وہ جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے نا، آج کل جس بھیڑ کا نام آپ لوگ یا ہم پارٹی یا جماعت رکھتے ہیں، وہ حقیقت میں تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ ہوتی ہے، جو قرآن نے کہا ہے یہودیوں کے متعلق کہ تم نظر بظاہر ایسا دیکھتے ہو کہ صاحب ہزاروں لاکھوں کی ایک جمعیت ہے، جماعت بن چکی ہوئی ہے۔ قرآن کہتا ہے جماعت نہیں بنی۔ کیوں نہیں بنی؟ عجیب چیز ہے، اس لیے نہیں بنی کہ ان کے دل ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں۔ تو اس قسم کی جب جماعت بنتی ہے تو اس جماعت میں آپ کو معلوم ہے کہ پھر اس جماعت کو قائم رکھنے کے لیے جماعت کے سربراہ کو کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ ہر وقت یہ دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ اس کی بھی رعایت برتی جائے، اس کی بھی رعایت برتی جائے، یہ نہ بگڑ جائے، وہ نہ چلا جائے۔ لیکن اس انداز سے آپ زیادہ سے زیادہ الیکشن کے دنوں تک تو جماعتیں رکھ سکتے ہیں، یہ جماعت نہیں بن سکتی۔ جماعت کے تو معنی یہ ہے کہ آپ پہلے سوچ سمجھ کر عقل و فکر سے غور و تدبر کے بعد دیکھ لیں اس جماعت کے اصول ایسے ہیں کہ میں اس کے ساتھ منسلک ہو سکتا ہوں۔ اس کے بعد اس جماعت کے اندر آئیے اور پھر وہاں جو فیصلے ہوتے ہیں ان فیصلوں کو سنیے اور ان کے مطابق عمل کیجیے۔ اور اگر ایک ایک بات میں آپ نے یہ کہنا شروع کیا کہ صاحب میری رعایت کر دیجیے، تو اب اس میں ہر فرد رعایت چاہنے لگے گا تو جماعتی فیصلے تو ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کہا دیکھیے یہ ہے اصول ایک امت کی حیثیت سے، جماعت کی حیثیت سے زندگی بسر کرنے کا۔ لا تقولوا راعنا، یہ نہ بات قدم قدم کے اوپر کہنا شروع کر دینا اس قوم، اس جماعت، اس قوم بنی اسرائیل کی طرف کہ ہماری یوں رعایت کیجیے اور ہماری یوں رعایت کیجیے۔ زیادہ سے زیادہ سربراہ کے متعلق چاہیے یہ کہ انظرنا، ہمارے اوپر ذرا نگاہ رکھیے گا کہ ہم بے راہ رو نہ ہونے پائیں۔ بڑی چیز، ہمارے اوپر نگاہ رکھیے۔ واسمعوا، اور اس کے بعد سنیے ان فیصلوں کو۔ اور جیسا میں نے عرض کیا تھا فیصلوں کو سننے کے معنی اس کی اطاعت کرنے کے ہیں، کیونکہ پچھلی آیت میں قرآن نے کہا کہ ان لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں ہم سنتے ہیں وَأَطَعْنَا، اور اس کے بعد خلاف ورزی کرتے ہیں۔ یہ سننا نہیں ہے، سننے کے اندر، سماعت کے اندر اطاعت آ جاتی ہے۔ تو اس لیے تم سربراہ سے تو یہ چیز کہو کہ ہم پہ نگاہ رکھیے ذرا کہ ہمارا قدم ادھر ادھر نہ ہونے پائے، اور پھر سنیے اور اس کی اطاعت کیجیے۔ یاد رکھیے جو یہ روش اختیار نہیں کرتے اس کا نتیجہ ایک علم انگیز تباہی ہوا کرتا ہے۔ بات یہ چلی آ رہی تھی کہ یہودیوں نے ایک تو یہ اعتراض کیا تھا کہ صاحب یہ بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں نبوت کیوں چلی گئی؟ نبوت تو ہماری خاندان کی منوپلی تھی، اجارہ تھا، یہ دوسری قوم میں کیوں چلی گئی؟ اور اس کے لیے پھر
جبریل کے دشمن ہو گئے کہ وہ لے گیا اصل میں پیغام اس گھرانے کے اندر، لانا تو ادھر چاہیے تھا کہ قابو آ جائے تو سج لئیے انہوں صاحب نے کیتا کی ہے. وہاں سے اس کی تردید کی قرآن نے، آگے بڑھا. قرآن کہتا ہے کہ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ. کا بات اصل میں ہے ہی یہ جتنی باتیں آ کے کرتے ہیں یہ سب کٹ حجتیاں ہیں. یہ دل سے چاہتے ہی نہیں تھے، یہ نہ یہ اہل کتاب اور نہ یہ مشرکین عرب کہ وہ تمہارے اوپر کوئی خیر نازل ہو جاتا، یہ چاہتے ہی نہیں تھے. اہل کتاب کا تو پہلے آ گیا ذکر کہ وہ اس لیے نہیں چاہتے تھے کہ ان کی قومی گروہ بندی سے باہر بات چلی جاتی ہے، وہ عصبیت تھی قومی جس کی بنا پہ وہ نہیں چاہتے تھے. اور یہ مشرکین جو تھے ان کے ہاں کیفیت یہ تھی، یعنی یہ عرب کے خود اپنے جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ان کے خاندان کے لوگ، ان کے قبیلوں کے لوگ، ان کے ہاں قبائلی عصبیت بھی بہت بڑی تھی. اس میں شبہ نہیں کہ قریش کا قبیلہ باقی عرب قبائل کے مقابلے میں بہت اونچا سمجھا جاتا تھا کعبے کے متولی ہونے کی جہت سے. لیکن قریش وہ ایک بہت بڑا قبیلہ یا قوم سمجھیے، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے خاندان تھے. ان خاندانوں میں باہمی منافست تھی، باہمی رقابت تھی، حسد تھا. وہ ایک دوسرے سے بڑھنا چاہتے تھے اور کسی کو بڑھتا ہوا دیکھ نہیں سکتے تھے. چنانچہ یہ چیز موجود ہے ابو جہل کے گھرانے کی کہ انہوں نے یہ کہا کہ فلاں چیز جو تھی وہ بھی یہ بنو ہاشم لے گئے، فلاں معاملے کے اندر بھی یہ لے گئے، لیکن باہر ہم نے اس کے مقابلے میں یہ کیا، یہ انہوں نے کیا، ہم نے یہ کیا. تو اب آخر میں دیکھیے کہ یہ نبوت بھی اپنے گھرانے میں لے گئے، تو ہم اب اس کے بعد کیا کریں؟ تو کہا کہ یہ مشرکین بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ چیز یوں آ جائے. قرآن نے یہاں کہا ہے ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، ایک لفظ اس نے یہ کہا ہے خیر. اب ہمارے ہاں عام ترجمہ اگر آپ اس کا کریں گے، خیر کے معنی بھلائی کر دیں گے زیادہ سے زیادہ، اور بھلائی بھی وہ اگر اور سمٹائیں گے تو اس کے لیے تو تمہیں پتہ سویر میں خیر پائی رہے گا فقیر میں کہاں بات چلی جاتی ہے. وہ اللہ خیر کرے، خیریت رکھے، سارا منفی پہلو اس کے اندر آتا ہے سارا. حالانکہ یہ بڑی عظیم چیز ہے. اور ذرا اونچا چلے جائیے علمی دنیا میں تو زیادہ سے زیادہ خیر اینڈ شر جو ہے، خیر اور شر، اسے گڈ اینڈ ایول سے تعبیر کر دیا جائے گا. یہ گڈ اینڈ ایول کی بھی بات نہیں ہے، یہ تو قرآن ہے. اور اسی لیے میں نے کہا تھا کہ ترجمہ نہیں ہو سکتا. یہ خیر ہے جس سے یہ خیر ہے، یہ وہی چیز ہے جس سے اختیار ہے آپ کے سامنے، مادہ ہی وہی ہے. یہ تو انسان کو صاحب اختیار بنانے کی چیزیں ہیں. شر وہ چیز ہوتی ہے جس سے ڈس انٹیگریشن پیدا ہو جاتی ہے انسانی پرسنالٹی میں، انسانی ذات میں. شرارہ کے معنی ہوتا ہے ڈس انٹیگریٹ کر دینا، پھیلا دینا، ڈفیوز کر دینا جسے کہتے ہیں. ڈفیوزڈ اور ڈس انٹیگریٹڈ پرسنالٹی وہ تو صاحب اختیار ہوتی نہیں. جس ذات میں انتشار ہوتا ہے اس کی پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص کبھی فیصلہ نہیں کر سکتا، اسے اپنے آپ پہ بھی کنٹرول نہیں رہتا، ہمیشہ تذبذب میں ہوتا ہے. ڈوئل پرسنالٹی ہوتی ہے، سپلٹ اپ ہوتی ہے اس کی پرسنالٹی. پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ کا پہلا معیار اور علامت یہ ہے کہ انسان اپنے لیے فیصلہ کس قسم کا کرتا ہے. ڈٹرمینیشن اس کے اندر ایک ہوتا ہے، عزم اس کے اندر ہوتا ہے، صحیح فیصلہ کرتا ہے، فیصلے کے اوپر جان کے کھڑا ہو جاتا ہے. یہ اگلی بات ہے کہ اس کے سامنے وحی کی روشنی ہو تو فیصلے ہمیشہ صحیح کرتا ہے. لیکن صحیح کرے یا غلط کرے، پہلی چیز یہ ہے جمعیت جسے آپ کہتے ہیں، پرسنالٹی کی، ذات کی استحکام جسے کہتے ہیں، کہ وہ ڈٹرمینیشن سے، عزم سے ایک فیصلہ کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ان لوگوں کو فیصلہ ہی نہیں کر پاتے، اور آپ نے دیکھا ہے اس کے بعد تباہیاں کتنی آتی ہیں اس سے کہ فیصلہ ہی نہیں کر پاتے. یہ ہوتا کیا ہے؟ ویک پرسنالٹی. اسے اصطلاح میں ڈس انٹیگریٹڈ پرسنالٹی کہتے ہیں، سپلٹ اپ کہتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہوئی. یہی وہ چیز ہے. ہر وہ ایکشن ہے، ہر وہ فعل ہے، ہر وہ عمل ہے
جس سے انسانی ذات میں ذوق پیدا ہو جائے اور اس میں انتشار پیدا ہو جائے، ڈس انٹیگریٹ ہو جائے وہ۔ خیر ہر وہ عمل ہے کہ جس سے اس ذات میں اتنا استحکام پیدا ہو جائے کہ وہ صاحب اختیار و ارادہ بنتی چلی جائے۔ اور یہی چیز ہے کہ جو اس کائنات میں اوپر خدا کو حاصل ہے اور اس کے نیچے انسان کو حاصل ہے۔ جو انسان فیصلے نہیں کر پاتا، صاحب ارادہ نہیں ہوتا، سمجھ لیجئے کہ اس کی پرسنالٹی سپلٹ اپ ہے۔ خیر وہ ضابطہ، وہ اصول، وہ قوانین جن سے انسانی ذات میں اس قسم کا استحکام پیدا ہو جائے کہ وہ صاحب اختیار بن جائے، یہ ہے خیر۔ ایک ہی مقام پہ نہیں، دیگر مقامات پہ بھی قرآن کریم کے متعلق یہ کہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ 16/30 ایک لفظ میں، وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ۔ یہ لوگ انہیں پوچھتے ہیں جماعت مومنین سے، تمہارے خدا نے کیا نازل کیا ہے تمہارے رب نے تم پر؟ یہ جو نازل کیا ہے یہ کیا ہے؟ اب دیکھیے اس کی تفصیل میں جائیے تو وہ تو پھر مہینے لگ جاتے ہیں، وقت لگے گا قرآن کی تفصیل میں کہ کیا خدا نے نازل کیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے اعجاز بلکہ ایجاز اس کا، جواب سنیے، ایک لفظ قالو خیر یہ نازل کیا ہے، کتنی جامعیت ہے اس میں۔ سوال یہ ہوا کہ یہ جو خیر نازل کیا ہے خدا نے، یہاں تو ایک لفظ میں بات کہہ دی ہے وقت مطلق، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے جسے خیر سے تعبیر کیا گیا ہے؟ غور سے سننے کی چیز عزیزان ایمان۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے مطابق متوازن زندگی بسر کرتے ہیں ان کی اس دنیا کی زندگی حسین ہو جاتی ہے۔ کیا اتنا ہی ہوتا ہے؟ کہا نہیں، ولدار الآخرت خیر، اور اس کی بعد کی ارتقائی زندگی جو ہے انسان کی، اس کے اندر بھی وہ صاحب اختیار و ارادہ ہوتا ہے۔ ولا نعم دار المتقین، جو اس طرح سے پرسنالٹی کی ڈس انٹیگریشن کے خطرات سے بچ کے چلتا ہے، اس کا انجام جو ہے ہمیشہ خیر اور بہتر ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں بھی قرآن کے متعلق یہی کہا کہ اس نے نازل کیا ہے خیر، اس خیر کے مطابق عمل کرنے سے ہوتا کیا ہے یہی ساتھ ہی بتا دیا۔ اس دنیا کی زندگی بھی حسین، آخرت کی زندگی بھی ایسی کہ جس میں یہ انسانی ذات مزید اختیارات اور ارادوں کی مالک بنتی ہے۔ یہ ہے جو خدا نے نازل کیا۔ یہاں بھی وہی لفظ آیا تھا، تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ ذرا خیر کی تشریح کر دوں کہ یہ ہے کیا چیز۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، یہ چاہتے ہی نہیں تھے۔ اصل میں لفظوں میں جاؤں تو ایک ایک لفظ سامنے آ جاتا ہے۔ یہ مودت جو لفظ ہے محبت کے مقابلے میں ودہ جہاں سے یہ لفظ آیا ہے، مودت جو ہے یہ اگلا درجہ ہوتا ہے محبت کا۔ محبت میں صرف کشش ہوتی ہے، مودت کے معنی ہوتے ہیں یہ تمنا کرنا کہ ایسی چیز ضرور مل جائے گی۔ بڑا باریک سا فرق ہوتا ہے۔ بہرحال کہتا واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ چیز کہ نبوت کہاں دی جائے گی، یہ چیز لوگوں کے پیمانوں کے مطابق طے نہیں کی جا سکتی۔ اس میں قومی گروہ بندیاں کوئی شے نہیں ہے۔ جو معیار تمہارے نزدیک ہو سکتے ہیں وہ معیار نہیں ہے۔ نبوت صرف مشیت پر مبنی ہے۔ ایک ہی چیز ہے عزیزان من جس میں انسان کے اپنے کسب و ہنر کو کوئی دخل نہیں ہوتا، اور وہ تھی نبوت۔ میں نے اس لیے کہا ہے کہ وہ سلسلہ ختم ہو چکا۔ نبی کا ذریعہ علم اس کی اپنی فکر کا پیدا کردہ نہیں ہوتا تھا، یہ ایک آبجیکٹو ریالٹی تھی، خارج سے علم اس کو حاصل ہوتا تھا ان ذرائع کے بغیر جو انسان علم حاصل کرنے کے لیے اختیار کرتا ہے۔ اور یہ وہ چیز تھی کہ جسے خدا نے اپنی مشیت پر رکھا تھا
یعنی وہ یہ سمجھتا تھا کہ خدا ہی یہ جانتا ہے تو یا جل رسالت ہی، کہ کون سا ایسا سینہ ہے جو محبت بن سکتا ہے اتنے بڑے راز ہائے کائنات کے اٹھانے کا، وہ جانتا تھا۔ یہ باتیں آگے چل کے آئے گی کہ یہ چیز نہیں ہے کہ وہ بہرحال اپنی مشیت کے مطابق جو یہ تاج رکھ دیتا تھا کسی کے سر پہ، تو وہ کیفیت ہوتی تھی جو اس مثال میں ہے کہ بادشاہ مر گیا، اس کا ولی عہد کوئی نہیں تھا، انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ جی کل صبح شہر میں سب سے پہلے جو شخص داخل ہو اسے بادشاہ بنا دیا جائے، تو وہ ایک فقیر تھا، وہ آ گیا اور اس کو بادشاہ بنا دیا۔ یہ چیز نہیں ہے اس میں۔ مشیت خداوندی جو ہے وہ تو بہت کچھ دیکھ کر انتخاب کرتی تھی۔ نبی کا انتخاب یوں ہوتا تھا، اس لیے یہ لوگوں کے پیمانوں کے مطابق طے بات نہیں ہوا کرتی تھی۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، یہاں مشیت خالص وہ قوانین ہے جو عالم امر سے متعلق ہیں، وہاں خدا یہ طے کرتا ہے کہ کون ہے وہ جو اس منصب کے اہل ہے، اسے یہ منصب مل جاتا تھا، اور جسے نبی بنایا جاتا تھا قرآن کہتا ہے اسے اس سے 2 منٹ پہلے اس کا علم نہیں ہوتا تھا کہ مجھ پر یہ اتنی بڑی نعمت جو ہے وارد ہونے والی ہے۔ اور لیکن یہ بھی نہیں تھا کہ یوں ہی راہ چلتے کسی کو نبی بنا دیا جائے۔ وہ جو ہمارے ہاں مشہور چلا آتا ہے کہ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھیے احوال کہ آگ لینے کو جائیں ٹیمبری مل جائے۔ وہاں جہاں یہ آگ لینے کو گئے تھے، جب میں آؤں گا وہاں سورہ قصص میں، وہاں یہ دیکھیے گا کہ کیا کہا گیا۔ موسیٰ نے بھی یہی سمجھا تھا علیہ السلام، پھر یوں ہی آگ لینے کو آیا تھا، پیمبری مل گئی، وہی اس کی تردید کر دی، بات صاف کر دی کہ یہ نہ سمجھنا، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہاری پیدائش سے لے کے اس وقت تک کن کن کٹھالیوں میں سے تمہیں گزارا کیا، اور اس کے بعد سما جیتا اللہ قدرنا یا موسیٰ، تب کہیں جا کے تم ہمارے پیمانے پہ پورے اترے ہو اور یہ چیز تمہیں دی جا رہی ہے، تمہیں علم نہیں تھا اس کا، بڑی کٹھالیوں میں سے گزارا جاتا ہے۔ یہ ہے اختصاص، واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ آیت آگے آتی ہے عزیزان ایمان 106، جیسے 102 آیت کے متعلق میں نے یہ عرض کیا تھا، بڑی اہم آیت، لیکن اس کے غلط مفہوم نے پتہ ہی نہیں کہ گاڑی کو کس پٹری سے کس پٹری پہ ڈال دیا۔ یہ اس سے بھی زیادہ اہم اور اس کا غلط مفہوم نقصان رساں نتائج کے اعتبار سے اس سے کہیں زیادہ تباہ ہوئی۔ آیت ہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بڑی عظیم آیت۔ میں نے عرض کیا تھا قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ رسول خدا کی طرف سے ایک پیغام لاتا تھا، وہ پیغام اپنی قوم تک پہنچاتا تھا، اسے متشکل کر کے دکھا جاتا تھا، وہ چلا جاتا تھا تو اس کے بعد اس کی قوم مذہبی پیشوائیت، مفاد پرستیوں کے لیے اس کے پیغام میں تحریف کرتے تھے، ملاوٹ کرتے تھے، آمیزشیں کرتے تھے، کچھ حصہ ضائع ہو جاتا تھا، تو تھوڑے عرصے کے بعد وہ دین مذہب میں تبدیل ہو جاتا تھا، خدا کے اصلی پیغام کی جگہ انسانی خیالات لے لیتے تھے، پھر اس کی وہ تشریحیں کرتے تھے، تورات تھی تو ساتھ تالمود ایک اسی قسم کا ساتھ لے آتے تھے، پھر یہودیوں کے ہاں جیسا کہ ان کے ہاں ایک عقیدہ وضع کیا گیا کہ وحی کی 2 قسمیں ہوا کرتی ہیں، ایک تو وہ ہے جو خدا کی کتاب میں آ جاتی ہے، وہ مثلہ معہ، اس کے ساتھ ایک اور ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، یہودیوں کا عقیدہ تھا یہ۔ وہ سارا کچھ یہ کرتے تھے تاکہ خدا کا دین انسانوں کے خود ساختہ مذہب میں تبدیل ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، خدا کا دین قرآن کے اندر محفوظ کر کے دیا۔ اب آپ کے بعد یہ مفاد پرست گروہ جو تھا، اس کے لیے یہ تو ممکن نہیں تھا کہ قرآن کے الفاظ میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کر سکے، کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لیا، یہ تو ممکن نہیں۔ اب اسے مذہب میں کیسے تبدیل کریں؟ انہوں نے کہا اس کے لیے 1000 طریقے، حق کے لیے تو ایک ہی طریقہ ہوتا ہے،
صحیح جواب تو ہوتا ہی ایک ہے اور غلط جواب سینکڑوں ہوتے ہیں، باطل کے 20 طریقے ہیں۔ اب اسے مذہب میں تبدیل کرنے کے لیے وہ ساری کوششیں جو اس سے پیشتر بھی میں گناتا چلا آ رہا ہوں، گناتا چلا جاؤں گا، وہ آئیں۔ پہلی چیز تو قرآن کے متعلق وہ جو میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا، پہلی چیز اس کی وہ تفسیر کی گئی 4 صدی میں، جسے منسوب کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف زبانی روایات سے، اور اس کے بعد کیا یہ دیا کہ قرآن کا یہی مفہوم ہے جو اس کے اندر بیان ہوا۔ اب قرآن کی آیات آپ کے پاس محض پڑھنے کے لیے رہ گئی، ان کا مفہوم کیا ہے وہ جو تفسیر میں دیا گیا، اور وہ تفسیر جو تھی وہ ساری انسانی خیالات کا مرکب، اور اس کے بعد یوں آپ چلے ہیں وہاں سے، وہ ایک طرح غزل تھی، اس کے بعد ہر شخص اسی طرح کے اوپر ایک مصرع لگاتا چلا گیا۔ تفسیریں تعداد کے اعتبار سے ہزار ہاں، ضخامت کے اعتبار سے ایک ایک تفسیر 100 جلدوں کی بھی لکھی گئی، لیکن اگر آپ دیکھیں مفہوم کے اعتبار سے تو اس پہلی تفسیر سے ذرا ادھر ادھر ہٹ نہیں سکتے، کیوں اس کے ساتھ یہ کہہ دیا گیا تھا کہ رسول اللہ کی تفسیر ہے سر۔ اب یہ چیز قرآن کی جگہ اس نے لے لی۔ روایات کے متعلق تنقید ہونی شروع ہوئی کہ صاحب بہرحال انسانوں کے راستے سے یہاں پہنچی ہیں۔ کسی نے یہ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے جو مخاطبین تھے ان کو سمجھانے کے لیے یہ چیز اختیار کی ہوگی، آپ کی اپنی یہ چیز ہے۔ قرآن نے کہا تھا کہ آپ مشورہ کیا کیجئے صحابہ سے۔ کسی نے یہ کہا کہ صاحب باہمی مشاورت سے کوئی چیز طے پائی تھی۔ عقیدہ اس کے ساتھ وہی یہودیوں والا وضع ہو گیا کہ وہی کی 2 قسمیں ہوتی تھی، ایک تو قرآن کے اندر آ گئی، اور مثلہ معہو اس کے مثل اس کے ساتھ دوسری وحی، وہ ساری وحی جو روایات کے اندر ہے۔ اب یہ روایات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بھی نہ رہے، وحی خداوندی ہو گیا۔ یہ تو اتنی سی کتاب صرف، جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ میرے اندر یہ ایک چارٹ کے اوپر ایک صفحے میں لکھی ہوئی ہے ساری کتاب، اور مثلہ معہو جو اس کے ساتھ آئیں 6 لاکھ حدیثیں تو ایک امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے جمع کی تھی۔ یہ اتنا کچھ، اور عقیدہ یہ کہ مثلہ معہو اس کی مثل اس کے ساتھ، وہ گیا قرآن آپ کا۔ اور آگے چلے آئے، ہر آیت کے متعلق صاحب اس کی شان نزول ہے ایک، یعنی اس کو آپ نے ٹائم اینڈ سپیس، مکان اور زمان کے اندر محدود کر دیا۔ کوئی واقعہ ہوا تھا، اس واقعے کے اوپر یہ ایک چیز آئی، بس اس قسم کا واقعہ اگر ہوگا تو پھر یہ تو آیت آپ کے کام آئے گی، اگر اس قسم کا واقعہ نہیں ہوگا تو یہ کام نہیں آئے گی آیت آپ کی۔ روایات بھی ایک وقت تک جا کے ختم ہو گئی، آگے بن نہیں سکتی تھی۔ اس کے لیے پھر ارباب معرفت آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ یہ الفاظ جتنے بھی ہیں یہ تو کوئی شائی نہیں ہے، الفاظ کے اندر ایک باطنی معنی، یعنی وہ نہ زبان کا اعتبار، نہ لغت کا اعتبار، نہ روایت کا، نہ تفسیر کا، سارا ہی کچھ ختم، باطنی معنی ہیں ان کے اندر، ان کو کوئی تعلق نہیں ہے الفاظ سے۔ بھئی یہ باطنی معنی کہاں سے آئے؟ کوئی سند کسی قسم کی کہ جی ہم خدا سے براہ راست پوچھاتے ہیں صاحب، چلیے صاحب۔ اور پھر اس کو اہمیت اتنی دی گئی کہ وہ مولانا روم کہتے ہیں کہ منظر قرآن مغزرہ برداشت نہیں، استخاں پیش سزاں شناختیں۔ قرآن کا مغز یہ ہے جو ہم نے لے لیا ہے، یہ باقی جو کچھ تم لوگوں کے پاس ہے یہ تو ہڈیاں ہیں، پیش سزاں انداز بات نہیں کر سکتا انسان بلا بنا یوں جیسا۔ کتاب تھی یہ قانون کی، اس نے یہاں ہی رہنمائی دینی تھی، یہ ضابطہ حیات ہے، یہ قانون کی کتاب تھی۔ قانون کے متعلق کیا کیا جائے؟ قانون کے متعلق برادران عزیز وہ کچھ کیا گیا کہ پوچھیے ہی نہیں کہ اس کی حیثیت کیا رہ گئی۔ عقیدہ یہ وضع کیا گیا کہ قرآن کی جو احکام کی آیات ہیں، قانون تو احکام میں ہوتا ہے نا، ان میں ایک آیت دوسری آیت کو منسوخ کر دیتی۔ حکم ان کو کہا گیا کہ قرآن کے اندر دیکھیے کہ یہ حکم موجود ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب یہ حکم منسوخ ہے۔ اچھا جی، کتنی آیتوں کا حکم منسوخ ہے؟ 500 آیتوں کا احکام میں حکم منسوخ ہے۔ چلیے صاحب بہرحال اس نے کتاب نازل کی تھی، کوئی حکم دیا، منسوخ کر دیا،
ہمارے ہاں بھی تو یہ ہوتا ہے نا، یہ جتنے حکومت کی طرف سے احکام کی کتابیں پیش کی جاتی ہیں، یہ ایکٹس ہوتے ہیں، قوانین کی کتابیں ہوتی ہیں، اس کے بعد ان میں ایک کریکشنیں آتی ہیں، کریکشن سلپس آتی ہیں، اس کے بعد یوں نہیں بلکہ ایک بل ہوتا ہے، پھر وہ ایکٹ بنتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اس ضابطے کا فلاں دفعہ فلاں قانون اس کی روح سے منسوخ کیا جاتا ہے۔ یہ بتانا پڑتا ہے کہ یہ آیت، یہ قانون، یہ حکم اس حکم کی روح سے منسوخ کیا جاتا ہے، فلاں تاریخ سے منسوخ کیا جاتا ہے۔ اب یہ نافذ العمل نہیں رہے گا، اس کی جگہ یہ نافذ العمل ہوگا۔ آپ ذرا تصور میں لائیے ایسی صورت کو کہ قانون کی کتاب آپ کو دی ہوئی ہو اور اس میں کہیں کوئی اس قسم کی بعد میں نہ انسٹرکشن آئی ہو، نہ کوئی حکم آیا ہو، نہ کوئی دوسرا بل قانون بنا ہو، نہ کوئی ایکٹ آیا ہو کہ اس کی فلاں دفعہ منسوخ ہے، اس کے بجائے یہ ہے، یہ کہیں سے نہ آئے، اور عقیدہ یہ ہو کہ اس میں سے 500 احکام منسوخ ہیں۔ کون سے منسوخ ہیں؟ جسے ہم کہیں منسوخ ہیں۔ آپ سوچیے کہ بڑا یہ سلسلہ کائنات تو ایک طرف رہا، انسانیت تو ایک طرف رہی، ایک چھوٹی سی عدالت نہیں چل سکتی اس سے۔ جو آپ کے سامنے اسٹیبلش لا ہے اس کے مطابق آپ اپنا دعویٰ لے کے جاتے ہیں، ثابت کر دیتے ہیں اس کے مطابق، آخر میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ صاحب یہ تو حکم منسوخ ہے، صاحب اس کے لیے تو کہیں کوئی اس قسم کی انسٹرکشن نہیں ہے، کوئی لا نہیں ہے، کوئی بل پاس نہیں ہوا، کیسے منسوخ ہے؟ ہم جو کہتے ہیں منسوخ ہے۔ یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں برادران عزیز، بات نہیں پہنچا پہ، یہ چیز آپ کے ہاں ہے۔ قرآن کریم میں کہیں کسی آیت کے متعلق نہیں خدا نے یہ کہا کہ یہ آیت ہماری فلاں آیت کو منسوخ کرتی ہے۔ یہ تو میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ خدائے علیم و سمیع و قدیر اس کے ہاں یہ چیز ہی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن بہرحال عام عدالت کا تقاضا، قانون کی کتاب کا تقاضا جو ہے اس کے مطابق تو کچھ ہوتا کہ یہ آیت ہم نے نازل کی ہے، یہ آیت ہماری فلاں حکم کو منسوخ کرتی ہے، پھر بھی بات صاف ہو جاتی۔ سارے قرآن میں کہیں یہ نہیں۔ عقیدہ یہ 500 احکام منسوخ ہیں اس کے ساتھ۔ یہ آپ کے ہاں کی جو فقہ ہے، آپ کے ہاں کی جو روایات ہیں، اس میں آپ کو ایسے احکام ملیں گے جو قرآن کریم کے احکام کے صریح خلاف جاتے ہیں۔ تصور میں نہیں کوئی کر سکتا کہ قرآن کے الرغم اس کے خلاف ایک حکم، اور آپ کے ہاں جو شریعت ہے اس میں یہ حکم چلتا ہے، قرآن کا حکم نہیں چل رہا۔ کیوں نہیں یہ چل رہا؟ کیا منسوخ ہے یہ؟ صاحب اس کی کوئی سند منسوخ کی، فلاں امام نے کہہ دیا کہ یہ منسوخ ہے، آپ دیکھیے گا کہ اس کے بعد قرآن باقی کیا رہا۔ پھر اتنا ہی نہیں کہ قرآن کی ایک آیت نے قرآن کی دوسرے حکم کو منسوخ کر دیا، اتنے تو اس طرح سے منسوخ کیے جب کبھی ایسا ہوا کہ کوئی آیت بھی ایسی نہ ملی، کھینچ تان کے ہی کہہ دیں کہ اس نے اس کو منسوخ کیا ہے۔ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ حدیث قرآن کے آیت کو منسوخ کر سکتی، پھاٹک کھل گیا۔ اس کے بعد آپ کے یہاں فقہ آتی، فقہا نے جو قانون بنایا اس کے اندر فقہ حنفی، یہ عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے امام کا کوئی فیصلہ اگر آپ کو حدیث یا قرآن کی آیت کے خلاف نظر آئے تو پہلی کوشش تو یہ کیجئے کہ اس حدیث یا اس آیت کی تعویل ایسی کیجئے کہ وہ اس فیصلے کے مطابق ہو جائے، اس کی تعویل ایسی کیجئے جو اس کے مطابق ہو جائے، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو اس آیت یا اس حدیث کو منسوخ سمجھیے، حکم جو ہے وہ اس فیصلے کا ہوگا۔ عزیزان ایمان، اس کے بعد آپ سوچئے کہ خدا کی یہ کتاب جس کی حفاظت کا اس نے ذمہ لیا تھا، اس کا مصرف کیا باقی رہ گیا؟ اللہ رغم کہہ دیا ہم ٹھونک کے اللہ میاں سے کہ آپ اس کے الفاظ کی حفاظت کرتے رہیے۔ آپ دیکھیے تو صحیح کہ اس کتاب کا کچھ باقی بھی ہم چھوڑ دیں۔ یہ کتاب صرف تلاوت کے لیے رہ گئی، صرف ثواب کے لیے رہ گئی۔ عمل آپ کا جتنا ہو رہا ہے ان چیزوں پہ ہو رہا ہے۔ بہرحال وہ بعد میں آتے آتے بیچ میں ایسے بھی لوگ آئے جنہوں نے کہا کہ صاحب یہ تو بڑی زیادتی ہے جو اس آیت کو اس سے منسوخ کہتے ہیں، انہوں نے اس میں قطع برید کی، 500 سے کہیں 300 رہ گئی۔ یعنی یہ بھی سارا کچھ جو ہو رہا ہے
یہ ان کی مرضی کے مطابق ہے، ان کی رائے کے مطابق، کسی اصول کے مطابق نہیں ہو رہا. اتنی رہ گئی، سمٹتی گئیں. ایسے بھی لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ صاحب یہ تو عقیدہ ہی کچھ اس قسم کا بڑا باطل سا ہے. شاہ ولی اللہ نے اپنے زمانے میں یہ کہا کہ نہیں صاحب 500 نہیں، 5 آیتیں ایسی ہیں منسوخ ہیں. یعنی عقیدہ رکھا ہے، عقیدہ آپ رکھیے اگر تو پھر تو ایک بھی آیت کہیے تو بات نہیں ہے. لیکن انہوں نے بہرحال 5 تک اس کو سمٹایا. ان کے شاگرد تھے مولانا سندھی. انہوں نے یہ کہا کہ صاحب وہ زمانہ ایسا نازک تھا کہ اس عقیدے کی قطن سے انکار کرنا جو تھا بڑی خطرناک چیز تھی. امام ولی اللہ نے ایسی 5 آیتیں بتائی ہیں کہ جن میں بڑی آسانی سے تطبیق ہو سکتی ہے. یہ لیجئے میں تطبیق کر دیتا ہوں. ان 5 آیتوں کی بھی منسوخ نہیں ہے. غنیمت تھا کہ یہ دور انگریز کا زمانہ تھا جس میں یہ تھی بات کہ انا الحق کہو اور پھانسی نہ پاؤ. کم از کم پھانسی پہ نہیں چڑھاتے تھے. ورنہ معتزلہ کا یہ عقیدہ جو بیان کیا جاتا ہے جس بنا پہ ان کو پھانسیاں دی گئیں اور کھالیں کھچوائی گئیں، ایک یہ بھی تھا کہ وہ کہتے تھے کہ خدا کی کتاب میں کوئی حرف منسوخ نہیں. آپ سوچتے ہیں کہ جب تھیوکریسی ہوتی ہے، حکومت جب ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، پھر ہوتا کیا ہے. کبھی یہی وقت آیا یا کسی اور دور میں بتاؤں گا کہ تاریخ میں ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تھا. کھالیں کھچوا دی، ان کی کوئی کتاب باقی نہیں چھوڑی. جرم کیا تھا؟ خدا کی کتاب وہ کہتے تھے ایسی نہیں ہو سکتی. کہتے تھے کہ وہ خدا جو قیامت تک کے حالات کا علم رکھنے والا تھا، اس کے ہاں کی یہ کیفیت انسانوں کے قانون کی طرح. انسان آج ایک قانون بناتا ہے، کل حالات بدل جاتے ہیں، انہیں اس کا علم نہیں ہوتا، اس لیے ان کو تبدیل کرنا پڑتا ہے حکم. جس خدا نے آخری کتاب اپنی دی، قیامت تک کے احوال سے وہ باخبر، جسے ہم فیوچر یا مستقبل کہتے ہیں، خدا کے لیے تو پاسٹ پریزنٹ اینڈ فیوچر کوئی شے ہوتی نہیں ہے. اس کے سامنے تو یہ زمان کا جو اختلاف ہے، گزشتہ کل، آج اور آنے والا کل، یہ کوئی شے ہی نہیں ہے. اقبال کے الفاظ میں اس کے سامنے تو ایک ایٹرنل نو ہوتا ہے. اس کے لیے یہ کہنا کہ اس نے آج ایک حکم دیا، کل حالات بدل گئے تو اس کو محسوس ہوا کہ نہیں صاحب یہ حکم صحیح نہیں ہے، اس کو بدل دیا جائے، منسوخ کر دیا جائے. کہا کہ یہ بات خدا کے نسبت خدائرہ، یہ ان کی دلیل تھی کہ یہ نہیں ہو سکتا. اور انہوں نے جن 500 آیات کو وہ کہتے تھے منسوخ ہیں، ان تمام کی تطبیق کر کے دکھا دی. زیادہ سے زیادہ کیا چیز قرآن کے اندر؟ قرآن میں یہ ہے کہ نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کر لیا کرو، حکم ہے. دوسری جگہ یہ ہے کہ اگر پانی نہ ملے تو پھر تیمم کر لیا کرو. اب یہ جو صورت ہے کہ پانی نہ ملے تو تیمم کر لیا کرو، پانی نہ ملنے کی صورت میں وہ جو حکم تھا کہ نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کر لیا کرو پانی سے، آپ نے دیکھا کہ وہ حکم اس وقت جو ہے وہ قابل عمل نہیں رہا پانی نہ ملنے کی وجہ سے. اس آیت نے وضو کی آیت کو منسوخ نہیں کیا. دونوں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں. پانی ملے وضو کی آیت پہ عمل، پانی نہ ملے تو یمم کی آیت پہ عمل. اسے آپ منسوخ کہتے ہیں. لاز تو ہوتے، ہزاروں کی تعداد میں لاز ہوتے ہیں قانون کی کتابوں کے اندر، سینکڑوں ایسے رہ جاتے ہیں جن کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی ان کے اوپر عمل کرنے کی. کوئی واقعہ اس قسم کا ہو تو اس کے اوپر ان کے اوپر عمل ہو، اس سے وہ لا منسوخ نہیں ہو گیا ہوتا، ان آپریٹو ہوتا ہے فار دی ٹائم بینگ. جب بھی وہ حالات پیدا ہوں، جب بھی اس قسم کی وہ بات پیدا ہو، وہی عمل پھر وہی قانون پھر قابل عمل ہو جائے گا. خدا کی ایسی کتاب، آخری کتاب، مکمل کتاب، محفوظ کتاب، قیامت تک کے لیے کتاب، اس کتاب کے اندر یہ کیفیت ہو ہی نہیں سکتی. پھر دوسری چیز یہ کہ وہ جو بدلے ہوئے احکام ہیں کتاب کے اندر موجود، نشاندہی ان کی ہوئی کہیں نہیں ہے. یہ ہے نا اس کی صورت جو ہے. اور اس سے آگے ایک بات اور، کہاں تک باتیں کرتے چلے جائیں. یہ بھی عقیدہ ہے کہ قرآن کی بعض آیتیں ایسی بھی ہیں جو قرآن کے اندر اس وقت ہیں نہیں، لیکن عمل ان کے اوپر ہی ہونا چاہیے.
موجودہ قرآن غیر مکمل بھی، یعنی وہ آیتیں اور اس میں وہ آیتیں کہ آیتیں اس کے اندر ہیں، عمل ان پہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے عزیزان من جو عقیدہ چلا آ رہا ہے آپ کو۔ مثالیں تو میں 20 دے سکتا تھا، لیکن ضرورت نہیں ہے، وقت بھی نہیں ہے کہ کس کس طرح سے منسوخ کیا۔ ایک مثال، قرآن کریم نے بنص صریح کہا ہے کہ ہم نے فرض کیا ہے ہر مومن کے اوپر کہ وہ مرنے سے پہلے اپنے مال کی وصیت کرے اپنے عزیزوں رشتہ داروں کے لیے۔ حقاً علی المومنین 2 دفعہ کہا، پہلے کتبہ کہا ہے، فرض کیا گیا، حقاً علی المومنین۔ یہاں وراثت کے احکام بیان ہوئے ہیں، ایک ہی آیت میں 3 مرتبہ دہرایا گیا ہے، من بعد الوصیت، وصیت پوری ہو جانے کے بعد جو کچھ اگر بچے تو اس کو یوں تقسیم کر لیا کرو، اگر وہ کور نہ کرے وصیت جو ہے۔ قرآن کا یہ حکم ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ ہر شخص یہ خود سمجھ سکتا ہے کہ کون زیادہ مستحق ہے مدد کا ان چیزوں کا جو میں چھوڑ چلا ہوں یا دے چلا ہوں۔ لیکن میں نے عرض کیا ہے کہ یہ کوئی مسلط بھی نہ ہو، قرآن کا حکم ہے کہ ہم نے فرض قرار دیا ہے مومن کے اوپر۔ شریعت آپ کے ہاں کی یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ وصیت نہیں کر سکتا کوئی شخص بجز 1/3 مال میں، اور وہ بھی اپنے ورثاء کے حق میں نہیں کر سکتا۔ قرآن میں یہ تھا کہ والدین اقربین ان کے لیے یہ وصیت، اور یہ ایسا حکم ہے۔ قرآن میں بہت تھوڑے سے احکام ہیں جن کی کوئی تفصیل بھی دی ہے۔ قرآن میں ایک لمبی آیت ہے جس میں سارا طریقہ جزیات تک دیا ہے کہ یہ وصیت کیسے لکھنی چاہیے، کیسی لکھانی چاہیے، کس قسم کے شاہد ہونے چاہیے، یہ سارا کچھ اس کے اندر دیا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں منسوخ ہے۔ اس سے کیا کیا نقصانات پہنچتے ہیں اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، میں نے کہنا صرف اتنا ہی ہے، آیت منسوخ ہے۔ بھائی کیسے منسوخ ہے؟ ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی عادت کو گئے، انہوں نے کہا کہ میں تو مر رہا ہوں، میرا مال ہے، میں چاہتا ہوں کہ سارے کا سارا خدا کی راہ میں دے دوں۔ آپ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہ کرو، کچھ ان کے لیے بھی چھوڑو جو بعد میں۔ انہوں نے کہا کہ میں آدھا دے دوں، آپ نے کہا کہ نہیں، اتنا بھی نہیں، کر دیجیے۔ ان کا پھر 1/3 تک ان کا کہ خیر یہ کر لیجیے۔ ایک یہ روایت ہے، صرف کوئی حکم نہیں، کوئی فیصلہ نہیں، ایک ایڈوائس ہے۔ وہ اس کے جو حالات ہوں گے اس کے پیش نظر کچھ بھی ہے، یہ ایک ہے بھی رسول اللہ کی یا نہیں کوئی کہہ نہیں سکتا۔ یہ تو 300 سال کے بعد ایک جگہ لکھی گئی۔ یہ آیت جو ہے یہ منسوخ یہ جو روایت ہے یہ منسوخ کر رہی ہے قرآن کے اس قسم کے حکم کو۔ اور آج آپ کے ہاں قانون بھی یہی ہے جسے آپ پرسنل لا یا قانون شریعت کہہ رہے ہیں۔ بتیری کوشش کی گئی کہ صاحب یہ قرآن کی آیت کے مطابق ہو، ہنگامے کھڑے کر دیے جاتے۔ یہ ہے عزیزان من عقیدہ، قرآن کے احکام منسوخ۔ صاحب سند اس کی سند تو لانی چاہیے۔ یہ آیت ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثل، ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ہم کسی آیت کو قرآن کی آیت کو ترجمہ کر دیا جاتا ہے، بس اتنی سی بات بڑھائی اپنی طرف قوسین میں اور وہ گئی ساری پلٹی اکھڑ کے۔ ہم اسے منسوخ نہیں کرتے یا بھلاتے نہیں ہے کہ ہم اس سے بہتر یا اس جیسی دوسری آیت لے آتے ہیں۔ یہ ہے اس کا جو ترجمہ کر دیا جاتا ہے، بس اس سے وہ ساری عمارت اس کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ ہے کیا؟ ننسخ، نسخ اس کے معنی ہوتا ہے ایک چیز کے بدلے میں دوسری چیز دے دیں۔ یہ جو اوریجنلی یہ ہوتا تھا، جو ایک اس زمانے میں پریس تو ہوتے نہیں تھے، ایک کتاب لکھی جاتی تھی، اس کے مطابق دوسری کتاب جب لکھتے تھے تو وہ کتاب اس کے بدلے میں اس کے پاس آ جاتی تھی، یہ نسخہ ہوتا تھا۔ تو یہ جو چیز تھی یہاں سے یہ چیز گویا استعمال میں آئی، ایک کے بدلے میں دوسری چیز۔ آگے چل کے یہ ہو گیا کہ وہ جو پہلی چیز ہے اس کو مٹا دینا، اس کے بدلے میں دوسری چیز، یوں اگلے معنی جو ہے مجازی معنی آگے چل کے آئے۔ بہرحال ایک چیز کو مٹا دینا، اس کے بدلے میں دوسری چیز دے دینا۔ کہا یہ کہ یہ آیتن کوئی قانون، کوئی لا، اس کو اس کے بدلے میں دوسرا جو ہم دیتے ہیں، ناتے بخیر منہا، اس سے بہتر قانون ہم دے دیتے تھے۔ اور ان سے ہاں یہاں آ کے ایک دشواری اور پڑ جاتی،
یہاں یہ ہے کہ یا جو فراموش کر دی جاتی، بھلا دی جاتی تھی، بھول جاتی تھی، اس کی مثل دوسری چیز آ جاتی تھی۔ پہلی چیز یہ کہ یہ اگر یہ قرآن کی آیت کے متعلق مانا جائے تو یہاں تک تو یہ ہو گیا ماننسخ کہ جس کو خدا منسوخ کرنا چاہتا تھا اس کی جگہ اس کے بہتر دوسرا حکم دے دیتا تھا۔ اس کے لیے بھی جو دشواری ہے میں نے پہلے عرض کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کرنا تھا ایسا تو یہ بتایا تو جاتا کہ یہ آیت فلاں آیت کو منسوخ کر رہی ہے۔ چلیے یہاں تک بھی خیر اور ان سے اور جو فراموش ہو جاتی ہے، بلا دی جاتی ہے، تو اس کی جگہ ہم ویسی پھر لے آتے ہیں۔ تو گویا قرآن کے متعلق اب یہ بھی دوسرا عقیدہ ہو گیا اس لفظ سے کہ قرآن نازل ہوتا تھا اور اس کا کچھ حصہ جو تھا وہ بھول ہی جاتا تھا، بلا دیا جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، بعد کی بات نہیں ہے۔ گویا معاذ اللہ رسول اللہ بھی بھول جاتے تھے قرآن کی آیتوں سے، اور اس طرح سے بھلائی جاتی تھی پھر وہ آیت کے خدا کو وہ اس کی مثل پھر دوسری دفعہ اتارنی پڑتی تھی۔ اتنی بڑی امت میں قرآن کا اتنا بڑا انتظام، اتنے حفاظ قرآن وہاں موجود، قرآن کی کتابت کی شہادت قرآن میں، اسے کتاب کہا گیا ہے، محفوظ کہا گیا، تو اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ قرآن نازل ہوتا تھا، کچھ عرصے کے بعد اس میں سے بھول جاتے تھے، فراموش کر دی جاتی تھی، اور پھر خدا اسی قسم کی آیت پھر نازل کرتا تھا۔ یہ ہے جو کچھ کہا جاتا ہے۔ بات کیا ہے یہ؟ پھر چلیے جس کنٹیکس میں ذکر چلا آ رہا، یہودیوں کی طرف سے اعتراضات، یہاں کیوں نبوت آئی، اس کو کیوں رسول چنا گیا، اس میں یہ چیز کیوں آئی، اور سب سے بڑا اعتراض یہ کہ اگر آپ اسی خدا کی طرف سے رسول ہیں جس خدا کی طرف سے انبیاء بنی اسرائیل رسول آیا کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے، تو وہ خدا کی طرف سے یہ چیز لاتے تھے، تو یہ جو چیز آپ پیش کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں خدا کی طرف سے ہے، اس میں فلاں فلاں احکام جو ہیں وہ ان احکام کے خلاف ہیں جو ان کتابوں کے اندر ہیں۔ اگر یہ اسی خدا کی طرف سے ہے تو یہ تضاد کیوں ہے؟ وہی ہونے چاہیے تھے اگر اس خدا کی طرف سے ہیں تو۔ یہ ان کے اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا کہ وحی کا سلسلہ یوں چلا آ رہا ہے کہ رسول کو وحی دی جاتی تھی، اس میں انداز یہ تھا، انسانیت اپنے بچپن سے آہستہ آہستہ ترقی کرتی ہوئی، ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی، بچپن سے جوانی تک پہنچتی چلی آ رہی۔ انداز یہ تھا کہ اصول تو وہی دیے جاتے تھے جو ابدی ہیں، لیکن ان اصولوں کی جزیات ایسی دی جاتی تھی کہ جو اس زمانے کے تقاضوں کو پورا کرتی تھی۔ جس لیول پہ اس زمانے میں ابھی انسانیت یا وہ قوم تھی، اس زمانے میں تو کیفیت یہ تھی، سلسلہ رسول و رسائل وسیع نہیں تھا، ایک ایک قریے میں رسول آتا تھا، ایک ایک بستی میں، ایک ایک قوم کی طرف۔ وہ جو اولی مخاطب ہوتے تھے اس دور میں جس حالت کے اندر وہ ہوتے تھے، ان کے مطابق ان اصولوں کی جزیات جو تھی وہ بھی خدا کی طرف سے دے دی جاتی تھی، وہ ان کے مطابق ہوتی تھی۔ اس رسول کے چلے جانے کے بعد ان کے اندر انسانی تعریفات ہوتی تھی، آمیزشیں ہوتی تھی۔ اب اس کے بعد پھر ایک اور رسول آ جاتا تھا، وہ آگے کیا کرتا تھا؟ اگر انسانیت اس دور میں وہ قوم، وہ ملک من حیث الکل ترقی کر کے اور آگے آ گئی ہوئی ہے، تو وہ جو اس زمانے کے تقاضے کے مطابق جزیات دی گئی ہوئی تھی، ان کی جگہ ناتے بخیر منہا، ان سے بہتر احکام جو تھے وہ ان کی جگہ دیے جاتے تھے، اور وہ جو اصلی ابدی قوانین باقی رہنے تھے جنہیں وہ فراموش کر دیتے تھے، جن میں آمیزش ہو جاتی تھی، جو اپنی جگہ پہ باقی نہیں رہتے تھے، جو ترک کر دیے جاتے تھے، جنہیں پسے پش ڈال دیا جاتا تھا، نسیہ کے سارے معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں یہ، انہی جیسے وہی رسول جو تھے اس نئے رسول کی معرفت وہ دے دیے جاتے تھے۔ اب اس نئے رسول کی طرف سے جو وحی ملتی تھی اس کی دو صورتیں تھیں، وہ جو وقتی جزیات ملی ہوئی تھی جو اب خدا نے خود طے کیا تھا کہ اس زمانے کے لیے نہیں ہے، ان کی جگہ ان سے بہتر اور جزیات ملتی، اور جو ابدی قوانین اصول ہوتے جن کو اسی طرح سے باقی رکھنا مقصود تھا، لیکن جو دستبرد زمانہ سے محفوظ نہ رہے یا انسانی وساوس کاریوں کی وجہ سے محفوظ نہ رہ سکے،
ان کو اسی طرح سے پھر ریپلیس کر دیا جاتا تھا۔ یہ اس نئے رسول کی شریعت یا نئے رسول کا ضابطہ قانون یا وحی بن جاتا تھا، اور یہ سلسلہ اسی طرح سے آگے بڑھتا چلا آ رہا۔ یہ چیز کہ یہ پروسیس تھا، یہ طریق تھا، یہ فکری استنباط نہیں ہے میرا یا ان لوگوں کا جو منسوخ نہیں مانتے تھے، قرآن کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ دیکھیے 22/52 22/62 وما ارسلنا من قبل کا۔ غور فرمائیے عزیزان من، بات کیسے صاف ہو رہی ہے۔ میں نے کہا ہے نا کہ یہ بات چلی آ رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے کی، وہاں یہ ہوتا چلا آ رہا تھا۔ وما ارسلنا من قبل کا من رسول ولا نبی، تم سے پہلے رسول، تجھ سے پہلے جو ہم نے نبی اور رسول بھیجے ان کے ساتھ ہوتا رہا، الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیت، جو کچھ وہ تلاوت کر کے جاتا تھا شیاطین اس کے اندر ملاوٹ کر دیتے تھے۔ شیاطین تو آپ کو معلوم ہے نا، یہ جتنے باطل کے آبار و روان ہیں انہیں قرآن یہی پکارتا ہے کیا کہ فساد پرستوں کے گروہوں کو، ان کے اندر وہ ملاوٹ کر القى الشیاطین، اس کے اندر اپنی طرف سے کچھ ملا دیتے تھے۔ پھر کیا ہوتا تھا؟ قرآن سامنے ہے تو لفظوں پہ دھیان دیجئے ورنہ غور سے سنیے۔ وہی لفظ آ گیا فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، دوسری وحی سے خدا ان چیزوں کو منسوخ کر دیتا تھا جو ملاوٹ کی جاتی تھی اس کے اندر، منسوخ کر کے پھر کرتا کیا تھا ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِهِ، اور جو اپنی وہ آیات تھی جن کو رکھنا مقصود تھا ان کو مستحکم کر دیتا تھا، اس لیے کہ واللہ علیم حکیم، علم و حکمت والا ہے، وہ علم والا ہے کہ اسے معلوم تھا کہ کیا ان لوگوں نے بگاڑ دیا اور کیا اصل میں تھا، علم کی بنا پہ یہ کیا۔ حکمت والا ہے کہ اسے یہ معلوم تھا کہ کس زمانے کے تقاضوں کے مطابق کون سی چیز رکھنی مقصود تھی اور کون سی اب بدلنی مقصود ہے۔ کہا یہ چیز تھی جو ہوتی چلی آ رہی، یہ کہ ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم بدل جاتا تھا، دوسرا حکم دے دیا جاتا تھا۔ یہ تو یہ ہوئی نا کہ جو آمیزش کی جاتی تھی شیاطین کی طرف سے ان کو کیسے مٹاتا تھا۔ اب دوسری چیز ابھی باقی رہ گئی ہے تو اس کی مثل ہی ہم دے دیتے تھے۔ یہ تو وہ ہے کہ جس میں آمیزش ہو جاتی تھی اسی قسم کی وہی واپس لے آتے تھے، لیکن یہ چیز کہ ایک حکم پہلے دیا گیا تھا وہ وقتی تھا، اس کو بدل کر اس کی جگہ دوسرا حکم دینا تھا، یہ بھی چیز آنی چاہیے نا۔ 16/101 نکال لیا آپ نے۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اور جب ہماری حکمت کا تقاضا ہوتا تھا کہ کسی ایک قانون کو بدل کر اس کی جگہ دوسرا قانون دے دیا جائے، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اور یہ تو خدا جانتا ہے سب سے بہتر کہ کس کی جگہ کیا چیز دینی چاہیے۔ جب ہم یہ کرتے ہیں قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ، تو یہ کہتے ہیں کہ تو افطرا پرداز ہے، وہاں تو یہ حکم تھا اس کی جگہ یہ تو اور حکم لے آیا ہے، اگر تو خدا کا رسول ہوتا تو وہی حکم کیوں نہ تو یہاں دیتا۔ نظر آتا ہے کہ تو اپنی طرف سے سب کچھ کر رہا ہے، خدا کی طرف سے وہی ہونا چاہیے تھا۔ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جانتے ہیں واللہ عالم بما ينزل، کہ وہ ایک وقتی حکم جو تھا اس کی بدل میں دوسرا حکم جو ہے یہ دے دیا گیا۔ یہ ارتقائی دور تھا جس میں وہی چلی آ رہی تھی، ثبات اور تغیر کے ایک حسین امتزاج سے ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی۔ ثبات ان اصولوں کو جو ہمیشہ کے لیے غیر متبدل رہنے تھے، تغیر ان جزیات میں جو وقتی طور پر دی گئی تھی۔ یہ جو اگر سمجھنا ہونا کہ یہ وحی کے ذریعے سے کیا کیا چیزیں آتی تھی، قرآن عجیب و غریب رہنمائی دیتا ہے۔ وہ تو یہ کہتا ہے کہ جب ہم نے نوح سے کہا کہ بہت بڑا طوفان آنے والا ہے تو بچاؤ کی صورت پیدا کرو، تو اس دور میں انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ کیا کریں، تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے وحی کی نوح کی طرف کہ یوں کشتی بناؤ۔ انسانیت تو اس طرح سے گزرتی چلی آ رہی ہے، ذہن انسانی جو ہے بچپن سے جوانی تک آیا ہے، یعنی اس چیز کے لیے بھی وحی دینی پڑتی تھی کہ کشتی کیسی بنائی جائے۔ اس لیے اس زمانے میں ان جزیات تک کے لیے خدا کی طرف سے رہنمائی آتی تھی، لیکن یہ بچہ بڑھتے بڑھتے
جوان ہو گیا، انسانیت عہد شباب کو پہنچ گئی۔ جوان بچے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے اب کہ آپ اس کو جب یہاں سے یہ کہیں کہ انارکلی جاؤ تو بٹھا کے اس کے سامنے نقشہ رکھو کہ یہاں سے یوں جانا ایف سی کالج، پھر پول آئے گا، وہاں سے دائیں کی طرف مڑنا، آگے جانا جیل۔ تو ابا جی روز جاتا ہوں، مجھے پتا نہیں ہے انارکلی کیسے جانا ہے آپ۔ نہیں بیٹا، احتیاط کا تقاضا ہی ہے۔ اس کے سامنے اگر احترام سے نہ بھی کچھ کہے تو باہر کہے گا خپتی ہو گیا۔ اس کے لیے ضرورت کیا ہے؟ کہیں نئی جگہ بھی اگر اس نے جانا ہے تو اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ جہاں کہیں کراس روڈ آئے وہاں ایک سائن پوسٹ لگا ہوا ہونا چاہیے کہ یہ راستہ انارکلی کی طرف جاتا ہے، یہ فیروز پور روڈ کی طرف جاتا ہے۔ باہر روشنی ہونی چاہیے جس سے یہ معلوم ہو جائے، اس کی آنکھیں ہونی چاہیے جس سے یہ پڑھ لے، مستقل طور پہ وہ سائن پوسٹ ہونا چاہیے۔ اب اس سے زیادہ کسی ہدایت کی ضرورت نہیں رہتی۔ انسانیت عہد شباب کو پہنچی تو خدا کا آخری رسول آ گیا۔ ختم نبوت کے معنی یہ تھے کہ اب انسانیت بچپن میں نہیں رہی، جوان ہو گئی۔ اب اسے اصولی ہدایات کی تو ضرورت ہے، جس طرح سے بچوں کو اتنی چھوٹی چھوٹی جزیات بھی سکھانی پڑتی ہیں، انہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اور جزیات تو روز بدلتے رہتی ہیں۔ یہ جتنا پچھلی وحیوں کے اندر، پچھلی کتابوں کے اندر، پچھلے رسولوں کے اندر جتنی اس قسم کی ہدایات، رہنمائیاں، اصول، قوانین آئے تھے جن کو ہمیشہ کے لیے غیر متبدل رہنا تھا، ایک لفظ میں قرآن نے کہہ دیا، خدا نے کہہ دیا قرآن کے متعلق کہ قرآن کیا ہے؟ 5/48، 5/48، ایک لفظ میں عزیزان من، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، تیری طرف یہ کتاب ہم نے نازل کی مبنی بر حقیقت، جو دعوی یہ لوگ کرتے چلے آ رہے تھے ان تمام کو سچ کر دکھانے والی۔ اگلا لفظ ہے وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، جتنی تعلیم اس سے پیشتر دی تھی وہ ساری کی ساری اس کے اندر ہم نے رکھ دی، اس پر یہ حاوی ہو گئی، محیط ہو گئی۔ مہیمن کے معنی ہے اپنے اندر لے کے محفوظ کر دینے والی، دونوں چیزیں ہوتی ہیں، اندر بھی لے لینا اپنے، اسے محفوظ بھی کر دینا۔ لہذا اب فَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اب تم اس کے مطابق فیصلے کرو، تین اہل کتاب کے بھی، کیونکہ ان کے ہاں کے جو غیر متبدل قوانین تھے وہ اس میں آ گئے، جو عارضی چیزیں تھیں وہ بدلی گئیں، جو چیزیں انہوں نے فراموش کر دی تھی اور باقی رکھنی مقصود تھی وہ اس کے اندر آ گئی۔ یہ مہیمن ہے ان تمام چیزوں کا، مہیمن ہو گئی یہ قرآن۔ ایک چیز اس کی خصوصیت۔ دوسری چیز کہ اس کے بعد اب ضرورت نہیں ہے، اور میں نے جیسا کئی دفعہ کہا ہے ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل یہ آیت ہے۔ وہ جو چیز ہے نا کہ خاتم زبر سے یا زیر سے ہے، وہ تو سب ہے، یہاں ختم ہوتی ہے وہ زیر زبر۔ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، مکمل ہو گئی خدا کی، تمہارے خدا کی باتیں صدق و عدل کے ساتھ مکمل ہو گئی۔ 6/116، 6/116 مکمل ہو گئی۔ خیال ہو سکتا تھا کہ یہ مکمل عہد رسالت میں آپ نہیں شاید ہو گئی ہوں گی، اس زمانے کی بات ہے، اس دور میں مکمل بھی ہو گئی، یہ ٹھیک بات ہے، لیکن آگے ضرورت پیش آئے گی تبدیلیوں کی، یہ کچھ بھی تو ہو سکتا ہے۔ کسی تبدیلی کرنے کے لیے ہی کوئی رسول تھے جیسے پہلے آیا کرتے تھے۔ کہا کہ لا مبدل لکلماتہ، اس میں اب تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایسی کتاب مکمل قیامت تک کے لیے اور غیر متبدل، بہت بڑی چیز ہے۔ کہا تم اپنے آپ پہ اندازے کر رہے ہو۔ واللہ وہو السمیع العلیم، اس خدا کی طرف سے یہ آئی ہوئی چیز ہے، جانتے بھی ہو۔ عزیزان من، وقت ہی نہیں ہوتا ورنہ میں عرض کروں کہ یہ جو عربی زبان کے باب ہیں، یہ جو فعیل کے وزن کے اوپر خدا کی صفات آتی ہیں، سامعون بھی ہوتا ہے، عالمون بھی ہوتا ہے، اس وزن کے اوپر جتنے آتے ہیں یہ فاعل، اس کے معنی وقتی طور کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، سننے والا، وقتی طور پہ کچھ جاننے والا۔ یہ جو فعیل کے وزن کے اوپر آتی ہیں چیز، اس کے معنی ہوتا ہے ہمیشہ سے یہ کرنے والا، لازماً یہ کچھ کرتے رہنے والا۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ سمیع نہ ہو، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ علیم نہ رہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس خدا کی یہ کتاب تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، جی وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ،
محیمن ہو گئی تمام سابقہ سچائیوں، مکمل ہو گئی، غیر متبدل ہو گئی. ٹھیک ہے، سوال یہ رہ جاتا تھا کہ یہ سارے انتظامات بھی ہو گئے، لیکن اس کے باوجود یہ تو ہو سکتا ہے جیسے پہلے ہوتا چلا آیا کہ اس میں تعریف کر دی جائے، آمیزش ہو جائے، غیر متبدل بھی رہے لیکن اس کے اندر محفوظ ہی نہ رہے، دستبرد زمانہ سے کچھ اس کے اندر سے نکل جائے، تو پھر بھی کسی رسول کی ضرورت پڑ جاتی ہے. یعنی وہ جو طریقہ تھا کہ اگر کوئی چیز جو ہے بھلا دی جاتی ہے، فراموش کر دی جاتی ہے، تو نہیں باقی رہتی، تو اس کے لیے اس کی مثل لانے کے لیے بھی ایک رسول آتا تھا. 15/9 اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، ہم نے نازل. عزیزان من، عربی جاننے والے جانتے ہیں یہاں کیا کر گیا ہے قرآن. زبان کے اعتبار سے نزلنا ہی کافی تھا، ہم نے نازل کی، اس کے اندر یہ فعل موجود ہے، لیکن قرآن کی شدت، تاکید، غور کیجیے کیا کرتا ہے. اِنَّا پہلی چیز، اور یہ اِنَّا ہے الف کے ساتھ، ایک تاکید اس کے اندر شامل، پھر ہم بھی اس کے اندر شامل. چلیے صاحب، نزلنا کے ساتھ یہ بھی نحنو، وہ جانتے ہو کس نے نازل کیا ہے، یعنی انداز ہے، میں کروں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا اس وضاحت کو. تو سمجھتے ہو کس نے نازل کیا، ہم نے نازل کیا ہے، ہم نے، سمجھے ہو، ہم نے. کیا بات ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، الذِّكْر، اور اس کے آگے اور پھر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ حافظون کے اوپر پھر لام دیکھیے کیا زور دے رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ. دیکھ رہے ہیں برادران عزیز، اب بات کیا ہوئی اس قرآن کی، کیا کتاب آ گئی ہے ساری. محیمن تمام سابقہ سچائیوں کی جو ہمیشہ کے لیے رہنے والی تھی، مکمل، اضافے کی کوئی ضرورت نہیں، غیر متبدل، اس کے اندر کسی قسم کی ناسخ منسوخ کی ضرورت نہیں، تبدیلی کی ضرورت نہیں، محفوظ، خدا نے خود ذمہ لیا ہوا ہے. سوچئے عزیزان ایمان، ان تینوں کے بعد کسی آنے والے رسول کی ضرورت باقی رہتی ہے پھر؟ کاہے کے لیے آئے گا؟ اس قسم کی کتاب کی موجودگی میں یہ تصور کرنا کہ کوئی اور آئے گا، خدا کے ان سارے دعوی سے انکار ہے کہ نہیں جی کوئی کسر رہ گئی تھی ضرور تھا، بھئی نہیں تھی، نہیں اللہ میاں وہ تو پتہ نہیں لگیا، معاذ اللہ معاذ اللہ. ہاں عزیزان ایمان، ان تشریحات کے بعد آپ غور کیجئے اس آیت کے لیے. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. معنی صاف ہے، ان سے کہا جا رہا ہے یہودیوں سے کہ اس قرآن میں جو تم دیکھ رہے ہو کہ تمہارے بعض احکام جو ہیں ان کے خلاف ان کے اندر حکم ملتے ہیں، اور آگے تفصیل آئے گی جہاں کہا ہوا ہے کہ فلاں فلاں چیز جو یہودیوں کے اوپر حرام تھی وہ تو اس بنا پر حرام ان کو کی گئی تھی، ابدی طور پہ وہ حرام نہیں تھی. فلاں چیز ایسی تھی کہ وہ حضرت یعقوب نے اپنے لیے اس کو کہہ دیا تھا کہ میں نہیں کھاتا، اس کو پسند نہیں کیا، انہوں نے اس کو بھی شریعت ہی بنا لیا. قرآن میں یہ چیزیں آتی ہیں. کہا یہ چیزیں کہ جو اس انداز کی تھی، جن کو زمانے کے تقاضے کے ساتھ انسانیت کے عہد شباب میں پہنچنے تک بدلنا مقصود تھا، اس کے لیے یہ طریق ہمارا تھا کہ دوسرے رسول کی معرفت اس سے بہتر دے دیتے تھے. جو فراموش کر دی جاتی تھی، ترک کرتی جاتی تھی، پسے پش ڈال دی جاتی تھی، ان کی مثل دوبارہ لے آتے تھے ہم. اور اس کے بعد آخر میں اب یہ کتاب ایسی دے دی جس کی میں نے یہ خصوصیات آپ کے سامنے پیش کر دی. اب اس کے بعد اس میں سوال ہی نہیں ہے کسی ناسخ و منسوخ کا. قرآن کی آیات کے اندر کا ذکر ہی نہیں ہے برادران عزیز. یہ تو وہ تو طریقے وہی جو چلا آ رہا تھا پیچھے سے، من قبل کا میں نے عرض کیا ہے کہ کہا قرآن نے تو اس سے پہلے جو کچھ طریقہ اس میں یہ کچھ ہم کرتے چلے آ رہے تھے، اس میں سوال ہی نہیں ہے. یہ اب جب ان سے یہ چیز کہی جائے تو ایک ہی جواب ان کے پاس، اور وہ جواب جو ہر بات جو ان سے کہی جائے کوئی معقول کسی قسم کی ریزن پہ مبنی ریشنلی ایکسپلین کرنے والی بات، اس کے بعد جواب پھر قرآن کی وہی آیتیں جن کا ایک لفظ کا غلط ترجمہ. ہم نے کہا کہ صاحب یہ کیوں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے،
کیوں یہ کہا تو اس نے قرآن میں نازل کر دی ایک حکم، تھوڑی دیر کے بعد پھر یاد آیا کہ صاحب نہیں یہ تو غلط تھا، اس کو تبدیل کر دیا جائے، یہ کیوں؟ یہ لکھا ہے، کیا لکھا ہوا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ قادر مطلق ہے، وہ جو جی چاہے کرے، کوئی چاچے لگتے پوچھنے والے، وہ جو چاہے کرے، ٹھیک ہے جی، اسے قادر مطلق ہونے میں کوئی شبہ نہیں، وہ جو جی میں آئے کرے، وہ جو جی میں آئے کرے کے بعد ہمیں جو قدم قدم کے اوپر تاکید کرے کہ غور کرو، فکر کرو، تدبر کرو، تفکر کرو، حکمت سے کام لو، عقل سے کام لو، سمجھو جو ہم کہتے ہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے مت جھکو، تو یہ پھر ہم یعنی اگر وہاں یہ صورت ہے کہ نہ کوئی قاعدہ، نہ کوئی قانون، نہ کوئی حکمت، نہ کوئی علت، نہ کوئی کاز، اور وہ جو جی میں آئے بدل دے، یہاں کا قانون بھی بدلا جاتا ہے تو اس بل کے انٹروڈیوس کرنے کے پیشتر اس میں پہلے دیا جاتا ہے کہ اس میں کیا حکم رہ گیا تھا اور کیوں یہ اس کی جگہ ایک دوسری ترمیم آ رہی ہے، لیکن وہاں یہ صورت ہے کہ وہ صاحب قابل مطلب ہے، وہ جو جی میں آئے کرے، ایک قانون آج بنایا ہے، شام کو اس کو بدل دو، اس کی جگہ دوسرا قانون لے جائے، قابل مطلب ہے صاحب، میں نے جیسا عرض کیا ہے وہ جو طریق ہے بدلنے کا کہ اس کے اندر وہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کیوں والی بات ہے، اس کو سوچا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، اس لیے وہ اوپینین بھی انوائٹ کرتے ہیں اور آپ بھی انوائٹ کرتے ہیں کہ سوچ سمجھ کے ذرا بتائیے، لیکن اگر کیفیت یہ ہو ملوکیت کی تو وہ پھر رنجیش شاہی، تو جو حکم دے دیتا ہے اگر وہ حکم ہے اس میں تو پھر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ غور کرو، فکر کرو، عقل سے کام لو، فکر سے کام لو، اس کی حکمت کو سمجھو، علم کو سمجھو، اور کہا کہ ہم خود سمجھاتے ہیں، حکم دینے کے بعد ہمیشہ خدا آگے کہتا ہے لعلکم کا، تاکہ یہ ہو، ہم نے یہ یوں کہا ہے تاکہ یہ بات یوں ہو جائے، اور اپنے رسول کے متعلق کہا یعلمہ الکتاب والحکمہ، وہ قانون کی تعلیم دیتا ہے اور ڈیوائی آف اٹ جو ہے اس قانون کی علم اور حکمت اس کی تعلیم دیتا ہے۔ عزیزان مان، جو قانون حکمت پر مبنی ہوتا ہے اس کے متعلق یہ دلیل نہیں دی جا سکتی کہ وہ قادر مطلقہ جو جی میں آئے کرتا دے، اور یہ چیز تو اس سے پیشتر بھی کئی دفعہ آ چکی ہے، ایک لفظ قدیر، بس قدرت کیا اس کا ترجمہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، خدا ہر شے کے اوپر قادر ہے، قادر کے معنی اپنے ذہن کے اندر کہ جو جی میں آئے کرے، نہ حکمت، نہ علم، نہ اس میں علت، نہ کوئی کاز، نہ ریزن، نہ ریشنل، کچھ نہیں، قادر مطلق، ایک لفظ کے غلط ترجمے میں عربی زبان کے اندر اس لفظ کے بنیادی معنی ہی پیمانے اور اندازے کے ہیں، اسے اندازہ ہے، اس نے ہر شے کے پیمانے مقرر کیے ہیں، میئرز جسے آپ کہتے ہیں، اسی کو قانون کہتے ہیں، قانون کا تو لفظ ہی نہیں آیا قرآن کے اندر، اور اس زمانے میں وہ بھی نہیں استعمال کرتے تھے اس کو ان معنی کے اندر، وہ لفظ ہی استعمال کیا کرتے تھے، ہر وہ شے جو کسی تقاضے کو فٹ کر دے اسے تقدیر کہتے ہیں۔ عربی زبان کا لٹریچر اس سے بھرا ہے، سارا قرآن اس سے بھرا ہوا ہے، ما قدر اللہ حق قدرہ ہی موجود ہے، لیلۃ القدر ہمارے ہاں آیا ہے، وقدر نہ ہو تقدیرہ اس کے اندر موجود ہے، یہ ساری چیزیں جو اس کے معنی ہی ہیں، پیمانے مقرر کیے ہوئے ہیں، خدا کے یہ پیمانے مقرر کیے ہوئے تھے کہ اس دور کے اندر انسانی ذہن کی سطح یہ ہے، اس پیمانے کے مطابق یہ ملنا چاہیے، وہ پیمانہ بدل گیا ہے، اس کے مطابق اب یہ بدل ہونا چاہیے، تو اس لیے یہ سارا کچھ کہا ہے۔ اب ان اللہ علی کل شیء قدیر کا یہ مفہوم معنی لے لیجیے، بات صاف ہو جائے گی کہ صاحب یہ کیوں طریقہ اختیار کیا گیا، پہلے ہی نبی کو کیوں نہ یہ ساری غیر متبدل مکمل کتاب دے دی گئی ہمیشہ تک کے لیے رہنے کی، وہ کہا اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ انسانی زندگی کے تقاضے کیا ہیں، اس کے پیمانے کیا ہیں، اس کا ظرف کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کو فٹ کرتے ہوئے، قدرہ کے معنی ہوتا ہے کسی شے کے مطابق فٹ کرتے ہوئے کوئی چیز دینا، یہ درزی جو کپڑے سے کوٹ بنا کے فٹ کرتا ہے اس کے لیے تقدیر کا لفظ آتا ہے عربی زبان میں، یہ باورچی جو پیمانے اندازے کے مطابق ٹھیک ٹھیک ہنڈیا پکاتا ہے اسے کہتے ہیں، یہ قدوری جسے کہتے ہیں نہیں پڑھ دے ہے یہ نہیں، وہ تو ہے ہی ہنڈیا کے معنی، پکی روٹی ترجمہ جرا کیتا ہے، یہ اس کے بعد کا جو معنی ہے نا قادر یا مقدر کے معنی جسے ہم قدرت کہتے ہیں، وہ اس اعتبار سے تھا درزی کپڑے کو اس پیمانے کے مطابق بنانا چاہتا ہے
جس کے لیے اس نے سینا ہے، کپڑے کے اوپر اس کو اتنا اقتدار ہے نا حاصل کہ وہ اس کے مطابق بنا سکتا ہے، اس اعتبار سے اس کو کہتے تھے کہ وہ اس پیمانے کے مطابق اس شے کو کر سکتا ہے۔ یوں تھے اس کے معنی جس کے اندر قدرت کے معنی لے لیتے ہیں، جس کے معنی اس کے معنی قادر مطلق کے یہ نہیں ہے کہ وہ بغیر کسی علت کے، بغیر ہماری کسی حکمت کے، وہ ٹھیک ہے اس کا ایک دائرہ ہے، عالم امر، عالم مشیت، جہاں وہ یہ طے کرتا ہے، اس میں جو اس کی حکمت ہے اس کا ہمیں کچھ علم نہیں، لیکن جو چیزیں وہ یہاں پہ بھیجتا ہے ہر شے کے متعلق اس نے کہا ہے وَقَدَّرْنَاهُ تَقْدِيرًا، یہاں ہم ہر شے کو پیمانے اور اندازوں کے مطابق کرتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں اس نے اپنے اوپر خود پابندیاں عائد کر لی ہیں، قادر مطلق جسے ہم کہتے ہیں، اومنیپوٹنٹ ہونے کے باوجود اپنے اوپر پابندیاں عائد کی ہیں کہ ہم یہاں یہ یوں کیا کریں گے، یہ کہا ہے کہ یہ جو ہم نے طریق اختیار کیا تھا، ہم جانتے تھے کہ انسانوں کے ظرف کتنے ہیں، ان کے پیمانے کیا ہیں، ان کے تقاضے کیا ہیں، ان کے مطابق ہمیں کس انداز سے رہنمائی دینی چاہیے، اس لیے یہ کچھ کیا گیا ہے۔ عزیزان مان، اگلی آیت میں اگلی بات آ گئی کہ یہ بات انسانوں کی زندگی تک کی دنیا میں نہیں ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، یہاں ہی نہیں ہے، باہر کی کائنات میں بھی تو تم دیکھو تو صحیح، کیا ہر شاہ وہاں قانون اور پیمانوں کے مطابق چل رہی ہے یا نہیں؟ کہیں وہاں دیکھتے ہو یہ چیز کہ کوئی شاہ کبھی جس طرح سے جی چاہے ہو جائے؟ ہم نے جب یہ چیز کہہ دی ہے وہاں کہ H2O سے ایک پانی کا قطرہ بنے گا، ازلی اور ابدی قانون ہے، اس کے مطابق جہاں جس کا جی چاہے ٹیسٹ کرے ایسا ہی ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ چیز جو ہے کہ ہم ہر شے پیمانے کے مطابق کرتے ہیں، قانون ہے جو چلتا ہے، اس کے لیے تم تصدیق چاہتے ہو، خارجی کائنات میں نگاہ دوڑا کے دیکھو، ہر شے قانون کے مطابق چلتی ہے، اور پھر قانون دینے والا ایسا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور ایسا نہیں ہے کہ جس کو اس قسم کا اقتدار ان چیزوں کے اوپر حاصل ہو، تو اس کا بھی قانون ساتھ چلے اور اس کا بھی چلے اور اس طرح سے ٹکراؤ پیدا ہو، قطعاً یہ بات بھی نہیں ہو سکتی۔ عزیزان مان، میرا خیال ہے کہ یہ اتنا اہم مسئلہ، اتنا اہم سوال جو آپ کے یہاں ناسخ و منسوخ کا ہے، اور جس نے آپ کے اس مکمل غیر متبدل دین کو یہ کچھ بنا کے رکھ دیا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت واضح ہو گئی، خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔ آیت 107 تک آج ہم آئے، آئندہ اگلی آیت میں اگلے درس لیں گے، لیکن اس سے پیشتر ایک بڑا اہم اعلان